الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جو گمراہ ہوئے۔ کل کے درس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم نے اس بات کی درخواست کی ہے کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام نازل ہوا۔ دستور ہے اور واضح اصول بھی ہے کہ ہم کسی کے راستے کو جب چاہتے ہیں تو ساتھ ساتھ اگر کوئی دوسرے راستے بھی درمیان میں نظر آ رہے ہو تو ساتھ ساتھ وہ راستہ بتانے والا کہتا ہے کہ اس راستے پر نہ چلنا، اگر تو اس راستے پر چلے گا تو نقصان اٹھائے گا، اگر تو اس راستے پر چلے گا تو تب بھی نقصان اٹھائے گا، ہاں اس راستے پر چلا جائے گا تو کامیاب ہو جائے گا۔ تو اللہ نے ہمیں دعا میں یہ تعلیم دی کہ تم مجھ سے یہ مانگو کہ اس راستے پر تم چلو اور اس راستے پر نہ چلو۔ تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں اس بات کی تعلیم دی گئی ہمیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم مجھ سے ان لوگوں کا راستہ نہ مانگو جن پر میرا غضب نازل ہوا، میرا غصہ نازل ہوا، اور تم مجھ سے ان لوگوں کا راستہ بھی نہ مانگو جو گمراہ ہو گئے۔ مفسرین نے یہاں مختلف اقوال نقل فرمائے ہیں کہ کائنات کے اندر کون سے وہ لوگ ہیں، کون سا وہ گروہ ہے جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے تاکہ ہم اس کو پہچان کر اس کے پیچھے نہ چلیں، اور کون سا ایسا گروہ ہے جن پر جو ضالین ہوئے، گمراہ ہوئے، تاکہ ہم ان کو پہچان کر ان کے پیچھے نہ چلیں۔ تو مفسرین نے فرمایا ہے مغضوب علیہم کا مصداق یہود ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں منع فرما رہے ہیں کہ تم یہود کے راستے پر نہ چلو، اور اسی طرح ہی ضالین کا مصداق مفسرین فرماتے ہیں کہ نصارہ ہیں، عیسائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے ہم اس بات کی درخواست کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں عیسائیوں کے راستے پر بھی نہ چلائے۔ اب یہودی اور عیسائی ان میں کون سی ایسی خامیاں تھیں جن کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں منع فرما رہے ہیں؟ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ یہود وہ لوگ تھے جن کے پاس علم تھا، بہت سے انبیاء علیہم السلام ان کے پاس تشریف لائے، ان کو تعلیمات دی، باوجود تعلیمات دینے کے انہوں نے انبیاء کی تعلیمات سے انکار کیا، الٹا انبیاء کو قتل بھی کیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو ان کو یہودیوں کو پتہ تھا کہ یہ آخری نبی ہیں، معلوم ہونے کے باوجود ضد، ہٹ دھرمی، عناد کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے انکار کر دیا۔ جیسے کہ قرآن میں آتا ہے الذین یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ آپ علیہ السلام کو ایسے پہچانتے تھے جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، باوجود جاننے کے تکبر کی بنیاد پر، عناد کی بنیاد پر اللہ کے نبی کی تعلیمات سے انکار کیا۔ اسی بنیاد پر اللہ نے ان پر اپنا غضب نازل کیا۔ اور جو نصارہ تھے وہ ان کے اندر خامی یہ تھی کہ وہ جانتے نہ تھے، ہاں محبت کے اندر، غلو کے اندر اتنا چلے گئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، جیسے کہ کہا کہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، نصارہ عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے۔ یا نصارہ نے دوسرا قول یہ گھڑا کہ ان اللہ ثالث ثلاثہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ تین میں سے تیسرا ہیں، یعنی تین دنیا کے اندر ایسی چیزیں ہیں جن کو ملا کر اللہ بنتا ہے، ایک اللہ، ایک عیسیٰ علیہ السلام، ایک روح قدس یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام، ان تینوں کو ملا کر ہم کائنات کے اندر ان تینوں کی عبادت کریں گے۔ تو محبت میں اتنا چلے گئے
کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ گمراہ ہو۔ خلاصہ کے طور پر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان راہ راست پر، صحیح راستے پر نہیں چلتا، اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں۔ یا تو اس کو اس راستے کا علم ہوتا ہے، علم ہونے کے باوجود اس پر نہیں چلتا، تکبر کی بنیاد پر، عناد کی بنیاد پر، یا اس بنیاد پر کہ وہ بڑا ہوتا ہے، اگر اس راستے پر چلے گا تو اس کو نیچا ہونا پڑے گا، تو اس بنیاد پر وہ راستے پر نہیں چلتا صحیح۔ یا دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ راہ راست پر اس وجہ سے نہیں چلتا کہ وہ جاہل ہوتا ہے، اس کو راستے کا علم نہیں ہوتا، اس بنیاد پر وہ راستے پر نہیں چلتا۔ یہ دو خوبیاں، یہ دو خامیاں جو ہیں یہود و نصارہ میں پائی جاتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں فرمایا کہ تم مجھ سے ان دو لوگوں کے راستے پر چلنے کی درخواست نہ کرو۔ اور دیگر مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہ مصداق ٹھہرانا یہود کو یا نصارہ کو ٹھیک نہیں ہے، بلکہ غیر المغضوب علیہم کا مصداق وہ لوگ ہیں جو ظاہری اعمال میں کوتاہی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، معاشرت نہیں صحیح نبھاتے، اخلاقیات کا صحیح مظاہرہ نہیں کرتے، معاملات میں صحیح نبھا نہیں پیدا کرتے، یعنی ظاہری اعمال میں کوتاہیاں کرتے ہیں، اللہ پر ان کا غضب نازل ہوتا ہے، تو ان پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ اور ظالمین کا مصداق وہ لوگ ہیں جن کے عقائد ٹھیک نہیں، اللہ کو ایک نہیں مانتے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، یا یہ ہے کہ قیامت کا انکار کرتے ہیں، یا یہ ہے کہ رسول کی رسالت کا انکار کرتے ہیں، یا یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کو خاتم النبیین نہیں مانتے، یا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا انکار کرتے ہیں، اس طرح دیگر عقائد ہیں ان کا انکار کرتے ہیں، ظالمین کا مصداق وہ ہے۔ تو جو لوگ ظاہری کوتاہیوں میں مبتلا ہیں، فاسق ہیں، گناہ گار ہیں، اللہ نے ہمیں فرمایا ہے کہ تم مجھ سے درخواست کرو کہ اللہ ہمیں ایسے لوگوں کے راستے پر نہ چلا۔ اور جو لوگ عقائدی خرابیوں میں مبتلا ہیں، اللہ نے ہمیں فرمایا ہے کہ تم مجھ سے ایسے راستے پر چلنے کی بھی درخواست نہ کرو۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ یہ آیت اہدنا الصراط المستقیم سے لے کر ضالین تک ہمیں تین باتیں سکھاتی ہے۔ نمبر ایک کہ تم منعم علیہم لوگوں کے راستے پر چلو۔ نمبر دو جو فاسق لوگ ہیں، گناہ گار لوگ ہیں، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلو۔ نمبر تین جو عقائد کی خرابیوں میں مبتلا ہیں، ان لوگوں کے راستے پر بھی نہ چلو۔ اس سے ایک بات اور بھی سمجھ میں آ گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انبیاء کے راستے پر چلنے کا حکم دیا ہے، تو اسے سمجھ میں آتا ہے کہ انبیاء معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، انبیاء سے غلطی نہیں ہوتی، انبیاء پاک دامن ہوتے ہیں، انبیاء نہ تو نبوت سے پہلے گناہ گار ہو سکتے ہیں، نہ ان سے کوئی غلطی ہو سکتی ہے، نہ نبوت کے بعد۔ بعض نادان کہتے ہیں کہ انبیاء معصوم سے خطا نہیں ہوتے، یہ ان کا نظریہ غلط ہے۔ دوسری بات کہ یہاں ایک بات یہ بھی سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دو چیزوں کی تعلیم دی ہے۔ ایک یہ کہ تم کتاب اللہ کے اندر جو کچھ آ رہا ہے، قرآن مجید جو دستور میں ہم نے تمہیں دیا ہے، اس کو مضبوطی سے تھام لو۔ نمبر دو رجال کتاب اللہ، یعنی کتاب اللہ کو اپنانے والے ایسے لوگ جنہوں نے کتاب اللہ کو سمجھا ہے، کتاب اللہ پر صحیح طور پر عمل پیرا ہوئے ہیں، ان لوگوں کو بھی مضبوطی سے تھام لو، تو تم کامیابی کی راہوں پر گامزن ہو جاؤ گے۔ فقر کتاب اللہ کو تھاما، کتاب اللہ کے اندر دیکھا، جو کچھ لکھا ہوا ہے آپ نے اس کو سمجھا، تو ضروری نہیں کہ آپ راہ راست پر پہنچ جائیں، ہو سکتا ہے جو آپ نے سمجھا ہے وہ صحیح نہ ہو۔ اور جنہوں نے فقط لوگوں کو تھاما وہ بھی خسارے میں ہیں۔ ہاں ایسا بندہ کامیاب ہوگا جو کتاب اللہ کو بھی تھامے گا اور کتاب اللہ کے ساتھ ساتھ کتاب اللہ کے سمجھنے والوں کو بھی تھامے گا، صوفیاء، اولیاء اللہ، بزرگان دین، اور وہ لوگ جنہوں نے کتاب اللہ کو اپنا عملی جامہ پہنایا، کتاب اللہ کے اندر جو کچھ تھا کر کے دکھایا، تو ان لوگوں کو تھاما تو وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہمارے لیے نمونہ ہیں، انہوں نے کتاب اللہ کو سمجھا بھی ہے اور ساتھ ساتھ کتاب اللہ کو سمجھانے والی شخصیت آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کو بھی دیکھا ہے، تو دنیا میں بھی کامیاب ہوئے۔ اللہ نے اعلان کر دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک هم الفائزون اولئک هم الراشدون اولئک هم المفلحون۔
کہ یہی لوگ کامیاب ہیں، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن سے اللہ راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بزرگوں کو بھی اپنے دامن کے ساتھ چمٹا لیں اور کتاب اللہ کو اپنے ساتھ بھی چمٹا لیں، تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑنے کی توفیق دے۔